You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. گفتگو کا عنوان محبت الغنمی للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بکریوں کا پیار کیسا تھا۔ کل ہمارا جو عنوان تھا وہ اونٹوں کے حوالے سے تھا، آج بکریوں کی جو محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ سماعت فرمائیے۔ یہ چار ٹانگوں والا جانور جس کی عقل نہیں ہوتی، اس کے دل میں بھی اللہ وحدہ لم یزل نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ڈالا ہے۔ ایک حدیث پاک ہم سنتے ہیں، وہ ادھوری سنتے ہیں، اس کو ذرا میں مکمل کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں پر بکریاں چارہ کھا رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریوں نے دیکھا، دوڑ کر آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ ایک طرق سے یہ روایت اونٹوں کے حوالے سے بھی ہے، بکریوں کے حوالے سے بھی ہے۔ جب بکریوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا، سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان بکریوں سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تجلیات دیکھتے تھے نا سامنے۔ آپ نے عرض کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ضرور عورت کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جو آخری لفظ میں نے پڑھے کہ عورت کے لیے حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یہ حدیث پاک پوری اس طرح ہے۔ یہ بکریوں کا پیار تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ایک قصاب، یہ قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو اس میں بھی احادیث میں آیا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، پھر جانور کو جب ذبح کرتے اسے تکلیف نہ پہنچے، چھری جو ہے وہ تیز ہو، اس کے پاؤں اچھے طریقے سے باندھے جائیں۔ تو ایک قصاب بڑی بے دردی کے ساتھ ایک بکری کو ذبح کرنے لگا تو وہ بکری اس کے ہاتھ سے بھاگ گئی۔ اچھا، ان جانوروں کو بھی پتہ تھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری لچپالی کریں گے۔ وہ بھاگ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی تو قصاب دوڑتا دوڑتا آیا، اس نے پکڑنا چاہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بکری نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ میرا قصاب میرے ساتھ نرمی نہیں کر رہا، لہٰذا اسے نرمی سے موت کی طرف لے جاؤ۔ یہ حلال جانور ہے، اسے نرمی سے موت کی طرف لے جاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یہ روایت کرتی ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب ہمارے والد حضرت خباب کسی غزوہ میں چلے جاتے یا کسی لشکر کے ساتھ تجارت کے لیے، ہماری دیکھ بھال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ یعنی آپ اس کو اس طرح لے لیں کہ قوم کا لیڈر اپنی رعایا کی خدمت خود کر رہا ہے۔ حضرت خباب کی بیٹی کہتی ہے کہ صرف دیکھ بھال نہیں کرتے، ہمارے لیے سرکار اپنے ہاتھوں سے دودھ بھی نکالا کرتے تھے، بکری کا دودھ بھی دوتے تھے اور ہمارے پیالے میں ہمیں وہ دودھ پلایا بھی کرتے تھے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکال لیا، ہم نے پی لیا، حضرت خباب نے آ کر دوبارہ بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، دوبارہ دودھ اتر آیا۔ یعنی بکریاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو دیکھتی، ان سے نسبت جو جڑتی تو وہ بے وقت دودھ بھی دیا کرتی تھی۔
ایک مشہور واقعہ ہے کہ عرب کے لوگ جو ہیں یہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ام معبد ایک عورت کا نام ہے، اور یہ عرب میں مشہور خاتون تھی، کسی کو بھی اچھے طریقے سے یہ ضیافت کرتی تھی، مہمان نوازی کرتی تھی، پھر اس کے گھر سے کوئی جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ نے جا کر بھوک لگی، رستہ طویل تھا، تو آپ نے جا کر فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو آیا تو ہمیں دے دو، ہمیں بیچ دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں آج بدقسمتی سے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو چھوٹی سی ایک بکری جو ابھی عمر میں بھی پوری نہیں تھی، اس پر نظر پڑی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام معبد اگر تم اجازت دو اس بکری کا دودھ نکال لوں۔ وہ عرض کرنے لگی کہ اے مبارک چہرے والے، اس بکری کی عمر پوری نہیں ہے، یہ اتنی لاغر ہے کہ یہ ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی، جو جنگل میں چر کر نہیں جا سکتی وہ دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ تو حضرت اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ہستی کون ہے میرے گھر میں تشریف لائی۔ تو حضرت ابو بکر پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اجازت مانگی، اس نے کہا اجازت ہے۔ اسے کیا پتا تھا یہ کون آیا ہے میرے گھر میں آج؟ تو جا کر 5-6 ماہ کی بکری کے جب کمر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا نا، اس نے تھنوں میں دودھ اتار لیا۔ ام معبد کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کا سب سے بڑا برتن میں لے آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا، وہ برتن بھر گیا، خود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابوبکر پاک نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، ان کے بچوں نے بھی پیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پیا، ہمارا برتن اسی طرح بھرا ہوا تھا، وہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شام کو آ کر میرے جو ابو معبد تھے شوہر ان کے، انہوں نے آ کر پوچھا کہ آج گھر میں سے ایک نور چمک رہا ہے، کون آیا تھا ہمارے گھر؟ اس عورت کو نام نہیں آتا تھا، اس نے کہا ایک مبارک چہرے والا آیا تھا، اس کے ساتھ ایک اور حسین چہرے والا بھی تھا، گویا وہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور دوسری ذات سیدنا ابو بکر پاک کی ذات تھی۔ تو یہ جانوروں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا۔ کل جو ہے وہ ہرن کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت بیان ہوگی، تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جانوروں کو حضور کا پیار عطا فرمایا ہے، ہمیں بھی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔